اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل وسلم على روح سيدنا محمد في الأرواح وصل وسلم على جسده في الأجساد وصل وسلم على قبره في القبور وصل وسلم على اسمه في الأسماء. حضرات محترم، آج کی تقریر کا عنوان عید میلاد النبی کا ثبوت ہے. آج میں آپ حضرات کو بتاؤں گا کہ اہل سنت والجماعت بنام مسلک اعلیٰ حضرت جو جشن عید میلاد النبی مناتی ہے، کیا قرآن و حدیث نے سرکار کی میلاد کی خوشی منانا ثابت ہے یا نہیں؟ سب سے پہلے میں آپ کو قرآن کریم فرقان حمید سے دلائل دوں گا. چنانچہ اگر آپ سورہ مائدہ پارہ نمبر 7 آیت نمبر 114 کو دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی تھی، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرین وآیۃ منک، یعنی اے اللہ اے رب ہمارے، ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان اتار کہ وہ ہمارے لیے عید ہو ہمارے اگلے پچھڑوں کی، اور تیری طرف سے نشانی. اس آیت کریمہ سے ثابت ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عید کی بھی دعا کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرمائی. یہی وجہ ہے کہ دنیا عیسائی اس دن یعنی اتوار کے دن کو عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھتی ہے اور خوشی مناتی ہے. تو جس دن ہمارے آقا دو عالم کے داتا اس دنیا میں تشریف لائے اس دن ہم کیوں کرنا خوشیاں منائیں، کیونکہ ہمارے سرکار رب تعالیٰ کی طرف سے ہم پر فضل و رحمت ہے. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ انبیاء آیت نمبر 107 کے اندر ارشاد فرماتا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، یعنی اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. اور رحمت یہ خوشی کا باعث ہوا کرتی ہے، اس لیے ہم سرکار کی ولادت مبارکہ کی خوشی مناتے ہیں. اور ہم اہل سنت والجماعت سرکار کی ولادت مبارکہ کی خوشی اس لیے بھی وہ مناتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشی منانے کا حکم بھی دیا ہے. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ یونس آیت نمبر 58 میں حکم ارشاد فرمایا، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ہوا خیر مما یجمعون، یعنی اے محبوب تم فرماؤ اللہ ہی کے فضل اور اس کی رحمت اس پر چاہیے کہ خوشی کرے، یہ ان کے سب دھنوں دولت سے بہتر ہے. مفسرین کرام مثلا علامہ ابن جوزی، امام جلال الدین سیوطی اور دیگر مفسرین کرام نے اس آیت کریمہ کی تفسیر فرماتے ہوئے فرمایا کہ یہاں فضل و رحمت سے مراد حضور کی ذات پاک ہے، اور جب سرکار کی ذات پاک مراد ہے تو اب ترجمہ یہ ہوگا، اے محبوب آپ فرما دو کہ میری ذات سراپا فضل و رحمت ہے، تو چاہیے کہ میری ولادت پر خوب خوب خوشی منائے، ان کے لیے یہ ان کے تمام دھن و دولت سے بہتر ہے. اب آئیے میں آپ کو حدیث رسول کی روشنی میں بتاتا ہوں کہ اہل سنت والجماعت سرکار کی ولادت کی خوشی کیوں مناتی ہے. اس لیے مناتی ہے کہ سرکار نے خود اپنی ولادت کی خوشی منائی ہے. مشکوٰۃ شریف کی حدیث پاک ہے، ان ابی قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سئل رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عن صوم یوم الاثنین فقال فیہ ولدت وفیہ انزل علی القرآن. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پیر کے دن روزہ کے متعلق پوچھا گیا، یعنی یا رسول اللہ آپ پیر کے دن کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، اس لیے کہ میں اسی دن پیدا ہوا اور اسی روز مجھ پر قرآن نازل ہوا.
इस हदीस पाक से ये पता चलता है कि सरकार ने खुद अपनी विलादत की खुशी मनाई और शुक्र खुदा बजाते हुए इस दिन का रोजा भी रखा। तो अगर अहले सुन्नत वल जमात सरकार की विलादत की खुशी मनाकर सुन्नत पर अमल कर रहे हैं तो किसी को तकलीफ नहीं होना चाहिए और हम सरकार की विलादत की खुशी क्यों करना मनाए, जबकि मेरे आका की बेशक इतनी अजीम नेमत है जिसका मुकाबला दुनिया की कोई नेमत नहीं कर सकती। आप पास में नेमत है, सारी नेमतें आपके सबके मिलती हैं। बुखारी और मुस्लिम शरीफ की मुत्तफक अलैह हदीस पाक है। सरकार इरशाद फरमाते हैं इन्नमा अना कासिमुन वल्लाहु युती, यानी मैं बांटता हूँ और अल्लाह मुझे अता करता है। गोया सरकार ताजुश शरिया इसी हदीस की ही तर्जमानी अपने इन अशार में फरमा रहे हैं कि जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तारी कुल हैं जिसको जो चाहे अता कर दे। जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दे, जमी को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे। अभी हदीस पाक आपने समाअत फरमाई कि सरकार ने फरमाया मैं बांटता हूँ, मेरा रब मुझे अता करता है। कुरान करीम की आयत करीमा सरकार के कलाम की तायीद कर रही है। रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता है इन्ना आताइना कल कौसर, यानी आए महबूब हमने तुम्हें खैर कसीर अता फरमाया। और दूसरे मकाम पर अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है वह वजदका आइलन फागना, यानी आए महबूब तुम्हें हाजतमंद पाया और गनी कर दिया। पता चला रब ने अपने महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को खैर कसीर अता फरमा कर गनी कर दिया। और सरकार खजाने रहमत तकसीम कर रहे हैं, सरकार हमारे बांट रहे हैं और मिलाद मुस्तफा करने वाले खुशी मनाते हुए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से इनाम ले रहे हैं। अल्लामा हसन रजा खां फाजिल बरेलवी फरमाते हैं मांगता तो है मांगता कोई शाहों में दिखा दो जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा ना मिला हो। तो हम आज कर रहा था कि हम सरकार की आमद पर खुशी क्यों करना मनाएं जो कि रहमतुल लिल आलमीन है। आइए मैं आप एक प्यारा वाकया मैं आपको सुनाऊं जिससे खुशी में मजीद इजाफा हो जाए। कुर्बान जाओ मेरे सरकार की रहमतुल लिल आलमीन के सरकार आला हज़रत अपनी किताब अल अमन वल उला के अंदर इस हदीस पाक को जिक्र करते हैं जो कि हजरत तमीम दारी से मरवी है। एक ऊंट आया सरकार के कदम चूमे, सजदा किया, फिर उसने हुजूर के कान में कुछ बात कही। सरकार ने उसके पुष्ट पर अपना दस्ते शफकत फेरा और अल्लाह के महबूब फरमाने लगे फिक्र न कर अब तू आ गया है, जैसे तू कहेगा वैसे ही होगा। हजरत तमीम दारी फरमाते हैं हमें कुछ समझ नहीं आया, थोड़ी देर गुजरी तो कुछ लोग हाथों में रस्सी पकड़े और खंजर पकड़े दौड़े सरकार की बारगाह में आए। अर्ज किया या रसूल अल्लाह ये हमारा ऊंट है। हजरत तमीम दारी फरमाते हैं मैंने देखा कि वो जब खंजर लेकर आए ना तो हुजूर के पीछे ऊंट छुप गया। सरकार आला हजरत फरमाते हैं जो पनाह में आता है बच जाता है। सरकार ने फरमाया क्या मामला है। अर्ज की या रसूल अल्लाह ज़बह करने लगे तो भाग आया है। हुजूर फरमाने लगे कि वो तो तुम्हारी शिकायत कर रहा है और कह रहा है या रसूल अल्लाह मैंने बरसों इनकी नौकरी की और मैं बूढ़ा हो गया हूँ, ज्यादा बोझ नहीं उठा पाता हूँ, तो ये मुझे काट कर खाना चाहते हैं। सरकार में मरना नहीं चाहता। हुजूर ने फरमाया क्या यह सही कह रहा है। अर्ज की हाँ या रसूल अल्लाह। हुजूर ने फरमाया क्या अच्छे लोग यही सिला देते हैं। अर्ज की हुजूर हुक्म दे उसको छोड़ देते हैं। या रसूलुल्लाह नहीं ज़िबा करेंगे, खिदमत करेंगे। हुजूर ने फरमाया अब मेरे पास आ गया है ना, अब मुझे वापस नहीं करना। अर्ज की सरकार रख लें। सरकार ने फरमाया नहीं पैसे बताओ। उन्होंने इसी तरह 3 मरतबा कहा कि सरकार रख लें, सरकार रख लें, सरकार रख लें, लेकिन सरकार ने हर मरतबा जवाब में ये इरशाद फरमाया नहीं पैसे बताओ। उन्होंने कहा सरकार एक बार कीमत लगाई थी तो 100 दीनार लगा था। सरकार ने हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया बिलाल दे दो। फिर उनसे कहा कि उन लोगों से कहा तुम जाओ। वो चले गए। हुजूर ने ऊंट के पुष्ट पर हाथ फेरा, कहा जाओ तुम आजाद हो। हजरत तमीम दारी कहते हैं वो पहले गया, फिर पलट के आया। उसने नबी के कान में कई बातें की। एक बात की ना तो सरकार रोने लगे और ऊंट चला गया। तमीम
ذمہ فرماتے ہیں. ہم نے عرض کی حضور کیا کہہ کر گیا ہے؟ حضور نے فرمایا کہہ کر گیا ہے یا رسول اللہ جس طرح آپ نے مجھے چھری سے بچایا ہے میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی آپ کی امت کو جہنم سے محفوظ رکھے. سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دیکھو ان کے پناہ میں آنے کی برکتیں کتنی ہیں. اسی لیے تو سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. اور ہم حضور کا میلاد کیوں کر نہ منائیں؟ حضور کی میلاد منانے کی بڑی فضیلت ہے. چنانچہ مشہور زبانہ حکایت ہے کہ ابو لہب جو کہ مشہور کافر تھا اور ہمارے نبی کے رشتے میں چچا تھا, جب حضور کی ولادت باسعادت ہوتی ہے تو ابو لہب کی لوڈی توبیہ نے حضور کی ولادت باسعادت کی خوشخبری اپنے مالک ابو لہب کو سنائی تو اس نے آپ کی ولادت کی خوشی میں اسے آزاد کر دیا. اس کی موت کے بعد کسی نے خواب میں اس کو دیکھا اور پوچھا تمہارا کیا معاملہ ہے؟ کہنے لگا کفر کی وجہ سے دوزخ کے عذاب میں گرفتار ہوں, مگر ہر پیر کے دن جس میں میں نے حضور کی ولادت باسعادت کی خوشی میں اپنی لوڈی توبیہ کی وہ جس انگلی کے اشارے سے آزاد کیا تھا اس انگلی سے مجھے ہر پیر کے دن پانی ملتا ہے. ابن جوزی نے لکھا کہ جب ابو لہب کافر جس کی مذمت میں سورہ لہب نازل ہوئی, جب اس کو سرکار کی ولادت کی خوشی منانے اور توبیہ کو آزاد کرنے کا انعام ملا تو بتاؤ اس مسلمان کو کیا صلہ ملے گا جو اپنے حضور کی ولادت کی خوشی منائے گا. بالیقین اس کو رب کریم اپنے فضل عمیم سے جنت النعیم میں داخل فرمائے گا. اسی لیے تو شاعر کہتا ہے محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے, اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی, خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی. خود سرور دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بخاری شریف کی حدیث پاک ہے, لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین, یعنی تم میں سے کوئی کامل مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک اپنے والدین, اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے. حضرات گرامی ابھی گزشتہ میں نے آپ کو بتایا کہ رب قدیر نے حضور کی ولادت کی خوشی منانے کا حکم دیا, لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ صرف حکم ہی نہیں دیا بلکہ رب نے خود حضور کی ولادت کی خوشی منائی. چنانچہ رب قریب قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. یہ سورہ توبہ پارہ نمبر 10 آیت نمبر 128 کی آیت کریمہ ہے. بے شک تمہارے پاس تشریف لائے تم میں سے وہ رسول جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا گراں گزرتا ہے, تمہاری بھلائی کے بہت چاہنے والے ہیں اور مسلمانوں پر کمال مہربان. یہ سارے الفاظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول کی تعریف و توصیف کرتے ہوئے بیان فرمائے, اور ہم اہل سنت والجماعت بھی میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں اپنے رسول کی تعریف و توصیف بیان کرتے ہیں. نبی کو رحمت للعالمین کہتے ہیں, طٰہٰ و یاسین کہتے ہیں, اور رب بھی اپنے رسول کی تعریف و توصیف بیان کرتا ہے. تو اس سے پتہ چلا نبی کی تعریف و توصیف بیان کرنا سنت الہیہ ہے. مثال تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. ربیع الاول یعنی ہمارے سرکار کی ولادت کا مہینہ, اس مہینے کی بڑی فضیلت ہے کیونکہ اس مہینے میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے. ربیع عربی زبان میں موسم بہار کو کہتے ہیں جس میں درختوں میں پھول لگتے ہیں, اور لوگ موسم بہار میں بالخصوص اپنے گھر گاؤں میں اور دیہاتوں میں رہنا زیادہ پسند کرتے ہیں کیونکہ یہ بہار کا موسم ہوتا ہے. اور بہار کا موسم کیوں نہ ہو, اس موسم میں بہار عالم, بہار انسانیت, حضور رحمت سراپائے خیر و برکت تشریف لائے.
کسی شاعر نے کیا خوب لکھا، بگیا میں کوئلیاں بھورے بھورے مستی میں پکارے نبی نبی، سورج بولے ایک ہم ہی نہیں، پڑھے چاند ستارے نبی نبی۔ ہاں میں بیان کر رہا تھا ماہ ربیع الاول کی بڑی فضیلت ہے، جس طرح ماہ رمضان المبارک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے نزول کے سبب بڑی انفرادی اور امتیازی فضیلت عطا فرمائی ہے، اسی طرح ماہ ربیع الاول کو بھی بڑی انفرادیت حاصل ہے، کیونکہ اس مہینے میں خود صاحب قرآن تشریف لائے، جن کے صدقے میں یہ سارا جہاں بنا، زمین بنی آسماں بنا۔ عشق و محبت اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، یا رسول اللہ ہم دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ ماہ ربیع الاول کی فضیلت بیان فرماتے ہوئے علماء فرماتے ہیں کہ اس دن کی فضیلت شب قدر سے بھی بڑھ کر ہے۔ اب اگر پوچھنے والا مجھ سے پوچھے کہ شب قدر کی فضیلت تو بہت بڑی ہے، یہ 1000 مہینوں سے بھی بڑھ کر ہے، تو ربیع الاول کس طرح شب قدر سے زیادہ فضیلت والا ہوا؟ تو میں جواب دوں گا کہ جس طرح روبوٹ کو بنانے والا روبوٹ سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے، کہ اگر وہ روبوٹ کو نہ بناتا تو روبوٹ کا وجود نہ ہوتا، اگرچہ دیکھنے میں روبوٹ زیادہ طاقتور دکھتا ہے لیکن اصل فضیلت والا تو بنانے والا ہی ہوتا ہے۔ اسی طرح میرے سرکار تمام چیزوں کے اصل ہیں، یہ بات میں خود نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ حدیث قدسی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے لولاک ما خلقت الجنت ولولاک ما خلقت النار، یعنی میرا رب فرماتا ہے کہ اے محبوب اگر آپ نہ ہوتے تو جنت و دوزخ کو پیدا نہ فرماتا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسرے مقام پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا لولاک محمد و امتہ لما خلقت الجنت ولا النار ولا الشمس ولا القمر ولا اللیل ولا النہار ولا ملکا مقربا ولا نبیا مرسلا ولا ایاک، یعنی اے موسیٰ اگر محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ان کی امت نہ ہوتی تو میں نہ جنت کو پیدا کرتا، نہ دوزخ کو، نہ سورج کو، نہ چاند کو، نہ رات کو بناتا، نہ ہی دن کو، نہ مقرر فرشتوں کو تخلیق کرتا، اور نہ ہی کسی نبی یا مرسل کی تخلیق کرتا، اور اے موسیٰ نہ ہی میں آپ کی تخلیق کرتا۔ سو پتہ چلا نبی اکرم تمام چیزوں کی اصل ہیں۔ اسی وجہ سے علماء کرام نے نبی اکرم کی ولادت کے دن کو تمام دنوں سے افضل بتایا ہے، گویا کہ سیدی اعلیٰ حضرت انہی احادیث کریمہ کے ترجمانی فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں اپنے ان اشعار کے اندر وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے تو ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ آخر میں رب تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ عشق نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور اسی طرح ہم جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مناتے رہیں، آمین بجاہ النبی الامین المتین الکریم۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔